إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وانک لعلی خلق عظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں حسن اخلاق کی بڑی تاکید آئی ہے. حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جیسا کہ یہ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 ہے کہ اے میرے نبی آپ خلق عظیم کے مالک ہیں. اور اہل تقوی مسلمانوں کے لیے خلق کے سلسلہ میں، حسن اخلاق کے سلسلہ میں ہی فرمایا والکاظمین الغیظ، جو کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے اگر کوئی کمی کوتاہی ان کے حق میں کوئی لرزش ہو جائے تو یہ انہیں معاف کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. قرآن کریم کے متعدد مقامات پر جو اچھے اخلاق، اچھی صفات ہیں ان کی ترغیب دلائی گئی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمان مرد ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، ان سب کو ایک اعلیٰ معیاری اخلاق اختیار کرنے کی ترغیب دلائی ہے. حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جیسا کہ سنن ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، ما من شیء اثقل فی میزان المومن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے میزان میں، اس کے جو پلڑے ہیں ان میں سے نیکیوں والے پلڑے میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ من خلق حسن، یعنی اخلاق حسنہ سے زیادہ بھاری دوسرا کوئی عمل نہیں ہوگا. اور آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، جو فوش گو اور بازاری زبان استعمال کرنے والا شخص ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند نہیں ہے. اور دوسری حدیث جو کہ سنن ترمذی میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میرے سب سے قریب اور میرے بالکل ہی ساتھ مجلس میں کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا، جو زیادہ اخلاق کے مالک، حسن اخلاق میں جو زیادہ ہیں وہ میرے سب سے زیادہ قریب اور میری مجلس میں میرے بالکل قریب ہوں گے. اقرب فرمایا اقربکم اور احبکم الیہ، وہ مجھے محبوب بھی زیادہ ہیں. اچھے اخلاق کے لوگ اور اچھے اخلاق کے خواتین ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ زیادہ محبوب ہیں اور قیامت کے دن میرے زیادہ قریب وہی لوگ ہوں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جنت میں داخل کرنے والا سب سے زیادہ عمل کون سا ہے جو جنت میں داخل کرنے والا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. جنت میں داخل کرنے کا سب سے زیادہ اہم سبب
یا اہم عمل جو ہے وہ اللہ کا تقوی، پرہیزگاری اور حسن اخلاق ہے۔ اور ایک حدیث جو کہ ابو داؤد، ترمذی اور مسند امام احمد میں ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا، مومنوں میں سے مکمل ترین ایمان والا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جو زیادہ اخلاق والا ہے۔ گویا کہ اخلاق کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید کی، متعدد احادیث میں تاکید فرمائی۔ اور پھر اخلاق اگر کسی کا اچھا ہے، حسن اخلاق سے پیش آتا ہے لوگوں سے، تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، بندہ اپنے حسن اخلاق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور رات کو قیام کرنے والے شخص کا درجہ پا لیتا ہے۔ رات کو قیام کرنا یعنی تہجد گزار آدمی ہے، شب زندہ دار ہے، اور دوسرا شخص جو دن کو روزے رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حسن اخلاق کا مالک ہے تو وہ اپنے اخلاق کے ذریعے یہ درجہ پا لیتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ اخلاق کی قرآن کریم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کتنی اہمیت آئی ہے، اور یہ وہ صفت ہے کہ اس کو ہمیں چاہیے کہ خود اختیار کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسن اخلاق کی اس صفت کو ہم پہلے خود اختیار کریں، اور اسے ہی اپنے بچوں کے دل و دماغ میں بٹھائیں کہ حسن اخلاق کی قیمت کیا ہے دنیا میں اور آخرت میں، اس کی حیثیت کیا ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری والدین پر آتی ہے کہ اگر وہ خود حسن اخلاق کے مالک ہیں تو یقیناً ان کے بچے بھی حسن اخلاق کے مالک ہوں گے، اور اگر والد کو وہ جیسا پاتے ہیں، والدہ کو جیسا وہ پاتے ہیں، شب و روز وہ دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ بچے تو کوڑا ذہن ہے، جو وہ دیکھیں گے ان میں نقش ہوتا جائے گا، جو والدین کریں گے وہی ان کے بچے بھی کریں گے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کو حسن اخلاق کی تعلیم دیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہیں ہر اس حرکت سے روکیں جو کہ اچھی نہیں ہے۔ ہر بری حرکت سے بچوں کو منع کیا جائے۔ جس طرح ہم انہیں محبت اور شفقت دیتے ہیں، یعنی ان سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان سے شفقت کرتے ہیں، شفقت سے پیش آتے ہیں، اسی طرح ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ساتھ ساتھ ان کی تربیت، ان کا جو اخلاق ہے اس کو بھی سدھاریں۔ اگر وہ صرف ہماری شفقت لیں، ہم صرف ان سے پیار ہی کریں اور ان کی کسی غلط حرکت پر تو انہیں منع نہ کریں گے تو پھر معاملہ آہستہ آہستہ ہاتھ سے نکلتا جائے گا۔ غلط کاموں اور بری حرکتوں سے روکنا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آپ نے، اب چونکہ بچے کا دماغ جو ہے وہ کوڑے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، کوئی بھی چیز اسے سکھلائی جائے نقش ہو گئی، کوئی بھی چیز اسے دکھائی جائے نقش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی عمر کے بچوں کو سکھلانے کے سلسلہ میں ہمارے سامنے ایک مثال پیش فرمائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو کہ ام المومنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، وہ پہلے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے۔ وہ فوت ہوئے تو ان کا نکاح ان سے ہوا۔ بڑا بہترین اور بڑا ہی عبرتناک قسم کا واقعہ ہے سارا نکاح کا، ہمارے لیے اس میں بڑے اسباق ہیں۔ بہرحال ان کا ایک بیٹا تھا عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن ابو سلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھا، آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں واقعہ موجود ہے۔ وہ حضرت ابو سلمہ خود یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ صحن میں، یعنی جس میں کھانا کھاتے ہیں دو چار لوگ اکٹھے ہو کے، بڑا تھال کہیں، ٹرے کہہ لیں، تو عرب لوگوں میں خاص طور پر یہ رواج ہے کہ آج تک بھی وہ 4-6 لوگ اکٹھے ایک ٹرے پر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب میں کھانا کھا رہا ہوتا تو میرا ہاتھ کہیں آگے، کہیں دائیں، کہیں بائیں، کہیں پیچھے، یعنی ساری ٹرے میں میرا ہاتھ گھوم رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا
یا غلام، اے بیٹے، اے نوجوان، سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کیا کرو، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرو، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو آپ کے سامنے صحن ہے، اس صحن میں جو آپ کے بالکل سامنا حصہ ہے اس میں سے کھاؤ، یہ نہیں کہ ادھر سے بھی کچھ اٹھا لیا ادھر سے بھی اٹھا لیا، بلکہ اپنے سامنے سے کھاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیک وقت بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرنے کی تعلیم دی، اور ساتھ ہی صرف بسم اللہ پڑھ کے کھانے کی تعلیم ہی نہیں، بلکہ ساتھ ہی فرمایا کہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ یہ بھی آج بہت بری طرح مسلمان اس سنت میں فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ بچے تو بچے ہیں، بڑوں کو دیکھا گیا کہ دائیں میں کچھ کھا رہے ہیں، بائیں سے اٹھا کے پی رہے ہیں، بڑی بڑی مجلسوں میں، بڑی جگہوں میں۔ بلکہ عجیب حالت یہ ہوتی ہے کہ دینی مجلس قائم ہے، درس سنا ہے، درس سن کے جا رہے ہیں، اور پتہ ہے کہ درس کے بعد کھانا ہوگا۔ یہاں سعودی عرب میں الحمدللہ ایسا بہت زیادہ ہے، رمضان کا پورا مہینہ افطار کیمپ قائم ہوا کرتے ہیں۔ عام حالات میں اسلامک سینٹرز میں درس ہوتے ہیں، درس کے بعد کھانا ہوتا ہے، درس سننے آتے ہیں اور درس سن کے بیٹھے کھانا کھانے لگے تو وہی بات، دائیں سے کھا رہے ہیں، بائیں سے پی رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ پیو، بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو، حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بچے ہیں، ان کو یہ تعلیم دی کہ اپنے دائیں سے کھاؤ۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ تو سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے، اس کی فطرت سلیم ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری، مسلم، ابو داؤد اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت سلیمہ، یعنی اس کی فطرت بالکل صاف ہے، پاک ہے، اس میں ابھی نہ کوئی دین داخل ہوا ہے، نہ کوئی غلط بات داخل ہوئی ہے، کورا کاغذ ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اب اس کے ماں باپ ہیں، وہ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اسی بات کو آپ تھوڑا سا اور طریقہ سے سمجھیں کہ بچہ سلیم الفطرت پیدا ہوا، ماں باپ جو کچھ کر رہے ہیں بچے نے وہی دیکھنا شروع کر دیا، جو اچھی عادتیں ماں باپ میں ہیں وہ بچے میں آ رہی ہیں، جو بری عادتیں ماں باپ میں ہیں وہ بھی اس میں آ رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بری عادات سے روکیں، ان کو تعلیم دیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسن بن علی بن فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے صدقے کی، زکوٰۃ کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کخ کخ اسے نکال دو، بلکہ انگلی ڈال کر ان کے منہ سے کھجور نکال دی اور فرمایا اما علمت، بیٹا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے، انا لا ناکل صدقہ، انا لا ناکل صدقہ، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر صدقہ جو ہے وہ صدقہ اور زکوٰۃ، خاص طور پر زکوٰۃ کی کھجوریں تھیں، فرمایا کہ ہم اس میں سے نہیں کھاتے۔ اب ظاہر ہے کہ ان پر ایسی یہ بات ان کے دل و دماغ میں نقش ہوگی کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کر پائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کوئی بھی غلط کام کریں تو نظر انداز نہ کریں، بلکہ انہیں سمجھائیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ بچوں سے ہمیں جھوٹ کے سلسلہ میں بچوں سے ہمیں خود بھی بہت بچنا چاہیے کہ وہ ہماری طرف سے کسی جھوٹ کو نہ سننے پائیں، اور انہیں جھوٹ کی قباحت، جھوٹ کی شناعت، جھوٹ کی مذمت ان کے سامنے رکھتے رہنا چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ جھوٹ کیا بلا ہے۔ اور اگر اس جھوٹ کے سلسلہ میں اپنے بچوں کو یہ سکھلایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کو تو نفاق کی، منافق کی نشانی قرار دیا ہے،
صحیح بخاری مسلم کی حدیث معروف ہے، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اور دوسری صحیح بخاری مسلم کی ہی حدیث ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 عادتیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص یعنی پکا منافق ہے۔ اب نفاق سے مراد یہاں عقیدے کا منافق نہیں ہے، وہ تو چونکہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، بلکہ کافروں سے بھی زیادہ بدترین ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جو ہیں وہ جہنم کے سب سے گہرے گڑھے میں ہوں گے، کافروں سے بھی زیادہ بدترین۔ وہ عقیدے کے منافق، زبان پر اسلام اور دل میں کفر۔ یہ عمل کے منافق ہیں، عملی طور پر عملی نفاق، عملی منافق۔ نبی سے فرمایا کہ جس میں 4 عادتیں ہوں گی وہ عملی طور پر منافق ہے۔ 4 عادتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کر بتا دیں، کہا کہ یہ 4 جس میں جمع ہو گئی وہ منافق ہے، حتیٰ یدعہا، یہاں تک کہ وہ انہیں چھوڑ نہ دے، اور اگر وہ چھوڑتا نہیں تو پھر وہ پکا منافق ہے۔ پہلی عادت اذا تؤمن خان، اگر اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا منافق کی نشانی۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب وہ کسی سے عہد و پیمان کرے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اور چوتھی صفت فرمایا وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب کسی سے جھگڑا کرے تو اس وقت فجور سے کام لے۔ اب فجور فجر عموماً یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جب وہ کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، یہ بات بھی ہے، لیکن اہل علم نے کہا کہ اس سے مراد یہ نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے تو جو چیز اس کی نہیں ہے اس کا دعویٰ کرے، یہ فجور ہے کہ اس کی چیز تو نہیں ہے لیکن وہ اس کا دعویٰ کرے۔ یا ایک چیز اس نے کسی کو دینی ہے تو اس کا انکار کر دے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے۔ یہ اذا خاصم فجرا، اگر وہ کسی کے ساتھ جھگڑا کرے تو وہ یہ حرکت کرے کہ اپنی چیز جو ہے کسی کی چیز رکھی ہوئی ہے اس کا انکار کر دے، اور جو اس کی نہیں ہے اس کا دعویٰ کرے یا گالی گلوچ کرے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 جس میں یہ 4 عادات پائی جائیں گی، کانا منافقن خالصا، یہ وہ پکا منافق۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس میں 1 پائی گئی 25% منافق، 2 پائی گئیں 50% منافق، 3 پائی گئیں 75% منافق، اور اگر 4 پائی گئیں کانا منافقن خالصاً، وہ 100% منافق ہے۔ اپنے بچوں کو جھوٹ سے نفرت دلائیں، وہ جھوٹ کے قریب بھی نہ آئیں، کیونکہ آپ نے اگر انہیں جھوٹ سے نفرت دلائی، قرآنی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنائیں، جھوٹ اس کے دل و دماغ میں سے نکل گیا اور اسے یہ معلوم ہے کہ جھوٹ بولوں گا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو یقیناً وہ اپنی زندگی میں جھوٹ کو داخل نہیں ہونے دے گا۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ بعض والدین اپنے بچوں کو خود جھوٹ سکھلاتے ہیں۔ اب بچہ، میں نے جیسے عرض کیا کہ کورا کاغذ ہے، آپ جو کچھ اس پہ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا۔ کورا برتن ہے، جو کچھ اس میں ڈالیں گے سما جائے گا۔ اب باہر سے بیل ہوئی اور کسی نے ظاہر ہے کہ بیل دی، وہ پوچھنا چاہتا ہے کہ والد گھر پہ ہیں یا نہیں ہیں، یا جس شخص کو ملنے آئے ہیں، تو گھر میں والد موجود ہے، بچے کا والد گھر میں موجود ہے، لیکن وہ بچے کو کہہ کے بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے یا ابا جان گھر پہ نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ کیا سکھلا رہا ہے بچے کو؟ بابا گھر میں ہے اور بچے کو کہہ رہا ہے جا کے انہیں کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔
یہ بچہ اس کے ذہن میں یہ بیٹھے گا کہ ٹھیک ہے چلتا ہے، بابا جب ایسا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ گنجائش ہوگی۔ گویا کہ ہم نے بچے کو جھوٹ بولنا خود سکھلایا، اور ایسے ہی بعض مواقع پر بعض لطیفے بھی بن جاتے ہیں۔ بچے کو کہا گیا کہ جاؤ جا کے کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے، بچہ کورے ذہن کا صاف ستھرا پورے الفاظ جا کے اسی طرح بیان کر دیے، کہا کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ جا کے کہہ دو بابا گھر پہ نہیں ہے۔ تو بچے کو ہم نے کیا سکھلایا؟ جھوٹ بولنا ہم نے بچے کو خود سکھلا دیا۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز سے کرنی چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھاریں۔ سب سے پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ خود نمونہ بنیں۔ امت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے ہمیں خود نمونہ بننا ہوگا تاکہ وہ ہم سے کہیں کوئی غلط بات نہ سیکھ لیں۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ بچوں میں کبھی کبھی چوری کی عادت سرایت کر جاتی ہے۔ سکول سے اپنے ساتھیوں کے جو بیگز وغیرہ ہیں اس میں سے کچھ نکال لیا، یا کسی کی جیب سے کچھ نکال لیا، گھر کے اندر اپنے ہی بھائی بہنوں کی کوئی نہ کوئی نکال لی، اور والدین بعض دفعہ اس کو بہت ایزی لیتے ہیں کہ بچہ ہے کوئی بات نہیں، جبکہ یہ عادت اگر بچپن میں اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی تو یہ اس کو بڑے ہو کے ذلیل و خوار کرے گی، بلکہ ایسے بچے کی یہ حرکتیں ماں باپ کو بھی ذلیل کر دیتی ہیں۔ لہذا بچے کو یہ سکھلائیں کہ چوری جو ہے یہ بہت ہی برا گناہ ہے، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کی جو سزا بیان فرمائی ہے وہ بچوں کو سنائیں۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 38۔ چور مرد ہے یا عورت ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، یہ قرآن کریم میں سزا مقرر کی۔ اور صحیح بخاری میں ایک واقعہ موجود ہے کہ ایک عورت نے، اور اتفاق دیکھیں کہ اس عورت کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی، معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا، آپ نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ اب سفارشیں ادھر سے ادھر سے سفارشیں آنا شروع ہو گئیں۔ بعض نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما، حضرت اسامہ بہت پیار کرتے ہیں آپ ان سے کہیں کہ وہ جا کے فرمائش کریں کہ بڑے خاندان کی لڑکی ہے یا عورت ہے، اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو یہ، اور جیسے عموماً ہوتا ہے۔ وہ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے کہ اللہ کی حدود میں تم، جس میں اللہ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا یہ حد ہے، حدود اللہ میں سے ہے، اللہ کی حدود میں تم یہ سفارش کر رہے ہو۔ بلکہ فرمایا کہ پہلی امتیں تباہ ہی اسی لیے ہوئیں کہ اگر کوئی بڑا گناہ کرتا تو اس کو نظر انداز کر دیا جاتا، چھوٹا گناہ کرتا تو اس پہ حد نافذ کر دی جاتی۔ اور اس وقت آپ نے وہ انتہائی اہم الفاظ ارشاد فرمائے جو کہ بڑے معروف ہیں، اکثر دنیا کی زبان پہ رہتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں وَأَيْمُ اللَّهِ، مجھے قسم ہے اللہ کی، لو سرقت فاطمہ بنت محمد، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر فاطمہ بنت محمد، میری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اگر وہ بھی چوری کرتی تو میں ان کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اپنے بچوں کو یہ سکھلائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ سزا نافذ کی اور قرآن کریم نے یہ سزا مقرر فرمائی۔ اور عموماً یہ جو چوری کی عادت ہے بچوں میں، یا تو غربت اور مفلسی کی وجہ سے آتی ہے کہ گھر میں کچھ ہے نہیں، اور بچہ ہے بیچارہ پریشان ہوتا ہے، دیکھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی کی کوئی چیز چرا لیتا ہے۔ لیکن اسے جب آپ یہ سزائیں قرآن کریم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور احادیث اور آیات سنائیں گے، سمجھائیں گے کہ یہ کتنا برا فعل ہے، کبیرہ گناہ ہے، برا فعل ہے، تو یقیناً بچہ جو ہے وہ سمجھے گا۔ اور عموماً
اس چوری کی دوسری وجہ یا دوسرا سبب جو ہے وہ فضول خرچی ہوتا ہے۔ بچے کو فضول خرچی کی عادت ڈال دی والدین نے یقیناً، کیونکہ بچہ فضول خرچی کیسے کرے گا؟ والدین جب اس کے فضول خرچی پہ لگائیں گے لگ جائے گا، اور پھر جب اس کی وہ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ چوری کرتا ہے۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کے ضمن میں یہ بھی رکھیں کہ نہ بچہ فضول خرچ ہو، بلا وجہ کے اس کے لاڈ پیار نہ دیکھے جائیں، اور اسے سمجھایا جائے کہ چوری کتنی بری عادت ہے۔ ایسے ہی بچوں میں گالی گلوچ کا رواج، گالی گلوچ بہت زوردار طریقے سے، اور یہ گالی گلوچ بچہ جو ہے وہ کہاں سے لیتا ہے، کہاں سے سیکھتا ہے؟ معروف ہے کہ بچے کے لیے سب سے پہلے جو مدرسہ ہے وہ اس کی ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود مدرسہ ہے، یا یوں کہہ لیں کہ سب سے پہلا مدرسہ اس کا اپنا گھر ہے۔ اب ماں باپ دونوں آپس میں باہم لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، اور وہ گالی گلوچ، والد خاص طور پر جو مرد ہیں، عورت تو شاید دوسروں کو گالیاں نکالتی ہوگی، اب ظاہر ہے کہ شوہر کو تو شاذ و نادر واقعات سننے میں آتے ہیں، لیکن نہیں ہوتا، اور شوہر جو ہیں وہ بیویوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بڑی بہادری سمجھتے ہیں، بیوی کو گالی گلوچ، اس کے ماں بہن ایک کیے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بچہ دیکھے گا کہ ماں باپ دونوں جو ہیں وہ گالی گلوچ، یہ گالی، حتیٰ کہ جو گالیاں باپ دیتا رہتا ہے بچہ وہ سیکھ جاتا ہے۔ اب وہ باہر بھی کہیں نہ کہیں گالیاں، دوسروں کو گالیاں دے گا، اور جب وہ دوسروں کو اس طرح کی گندی گالیاں دے گا تو ظاہر ہے کہ وہ سامنے والے جو ہیں وہ گلے پڑیں گے، اور ممکن ہے کہ وہ گھر بھی آ جائیں اور گھر والوں کو بھی ذلیل کریں کہ تمہارے بچے نے ہمیں اس طرح کی گالی دی ہے۔ لہذا پہلے اپنے آپ کو، جیسا میں نے شروع میں عرض کیا کہ پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا کہ بچے کے سامنے گالی گلوچ میاں بیوی آپس میں نہ کریں، اور کسی دوسرے کے لیے بھی گالی گلوچ نہ کریں، چاہے وہ پشت کے پیچھے ہی کیوں نہ ہو، سامنے وہ آدمی نہیں ہے، غائبانہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کسی کا نام لیا اور گالیاں شروع ہو گئے، بچہ تو وہ چیزیں اخذ کر لیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بچے کو ہر اعتبار سے ان چیزوں سے بچا کے رکھیں۔ دوسرا سبب بچے کو گالیاں سکھانے کا ہوتا ہے اس کی بری صحبت۔ بری صحبت یعنی اس کے بیٹھنے اٹھنے والے جو اس کی ہم عمر ہیں، اس کے دوست ہیں، وہ اگر گالی گلوچ کی عادی ہیں تو ان سے بھی بچوں میں گالی گلوچ آ جاتا ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ اگر صالح اور نیک لوگوں میں بیٹھے گا یہ بھی انشاءاللہ صالح اور نیک ہوگا، اور اگر برے لوگوں میں بیٹھے گا تو یہ بھی برا ہوگا، وہ گالیاں نکالتے ہوں گے یہ بھی گالیاں نکالے گا۔ جیسا کہ یہ بات معروف ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت، مجلس اور ان کی سوسائٹی تمہیں صالح بنا دے گی، اور صحبت طالح ترا طالح کند، اور برے لوگوں کی صحبت جو ہے وہ تمہیں برا بنا دے گی۔ سیدھی سی بات، جیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا ویسا ہی آدمی ہو جائے گا۔ بچے کو سکھلائیے کہ بچہ گالی گلوچ سے بہت دور رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائیے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق یعنی گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، وقتالہ کفر، اور اس کا قتل کرنا یہ تو صرف گناہ نہیں بلکہ یہ کفر ہے۔ تو گالی گلوچ بہت بڑا کبیرہ گناہ۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو، تو صحابہ نے بڑے تعجب سے پوچھا، صحیح بخاری مسلم امام احمد میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، یسب الرجل ابا الرجل، ایک آدمی کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسب اباہ، تو وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، ویسب الرجل امہ، اور آدمی کسی دوسرے کی ماں کو گالی دیتا ہے، فیسب امہ، تو وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے۔ گویا کہ اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالی دی، یا گالی دینے کا سبب یہ خود بنا۔
اب بچے کے ذہن میں جب یہ ڈالا جائے گا کہ دیکھو تم گالی کسی کو دو گے وہ تمہیں گالی دے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں گالی دیتے ہو یا ہمیں گالی دلاتے ہو، بچے کے ذہن میں ان چیزوں کو بٹھائیں تاکہ وہ گالی گلوچ جیسی بری عادت جو ہے اس سے دور رہے۔ اور بعض لوگوں کو تو بڑی گالی گلوچ کے سلسلے میں عجیب سی عادت ہوتی ہے، کوئی بات نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، ایسے بات بات پہ گالی، بات بات پہ گالی۔ اور کئی لوگوں کی عادت ہے کہ وہ چونکہ مجلس ہی ان کی اس قسم کی ہوتی ہے، گالی گلوچ کے سلسلہ میں وہ پرواہ نہیں کرتے، کھیل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بات بات پہ ایک دوسرے کو گالی دیتے چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت ہی بری عادت ہے۔ اور ایک مسئلہ جو آج کل بچوں میں اور لڑکوں میں لڑکپن میں ہی شروع ہو چکا ہے اور بڑوں میں پایا جاتا ہے، وہ ہے منشیات کا استعمال۔ منشیات سگریٹ سے لے کے شراب تک، افیون، چرس، پتہ نہیں اب کتنے نام ہیں اس کے، سگریٹ، بیڑی، حکا، سگار، نسوار، تمباکو والے پان، افیون، ہیروئن، چرس، بھنگ، اور ایک نئی چیز نکل کے آئی ہے آج کل، وہ ہے آئس، یعنی برف یا ثلج۔ یہ بھی ایک نئی بلا آئی ہے، یہ بھی نشہ آور ہے۔ اور عام عوام میں سے آپ کافروں کو تو چھوڑ دیں یا مجموعی طور پر لے لیں کہ کم از کم 80% لوگ وہ ہیں جو ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے رسیا اور عادی ہیں۔ اب بچے کے سامنے والد سگریٹ پی رہا ہوگا تو بچہ بھی ظاہر ہے کہ سمجھے گا کہ بابا پیتے ہیں، بابا پیتے ہیں تو اس میں کوئی عیب تو نہیں ہوگا۔ اب وہ بابا کے سامنے نہیں تو باہر دوست و احباب میں بیٹھ کے پیے گا، بری صحبت جو ہے وہ اس طرف لگائے گی۔ اور والد ایک نمونہ ہے بچے کے لیے، جب یہ نمونہ ہی اس طرح کی حرکتیں کرے گا تو ظاہر ہے کہ بچہ تو بچہ ہے، کورا ہے بیچارہ۔ ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ بچہ جو ہے وہ بھی اس لائن میں نہ آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسجد میں جانے کے لیے اس چیز سے روکا کہ لہسن، پیاز، مولی، گندنا، شلگم وغیرہ اس قسم کی چیزیں کچی کھا کے مسجد میں نہ آؤ، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا ان الملائکۃ تتعدی مما یتعدی منہ الانسان، جن چیزوں سے انسان کو اذیت پہنچتی ہے ان چیزوں سے اللہ کے فرشتوں کو بھی اذیت پہنچتی ہے۔ اب اللہ کے فرشتوں کو اذیت پہنچ رہی ہے ہمارے نماز کے دوران، تو ہم کون سی نیکی کرنے گئے؟ اگر یہ لے لیں لہسن، پیاز، مولی، گندنا وغیرہ تو یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن نبی سے فرمایا کہ جو یہ چیزیں استعمال کرے فلا یقربن مسجدنا، جو یہ چیزیں استعمال کچی کر کے آئے، منہ سے بدبو آ رہی، ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اور سگریٹ، بیڑی، حکا، ان کی بدبو کے بارے میں خیال ہے، ان کو تو کسی نے حلال بھی قرار نہیں دیا، وہ چیزیں حلال ہیں لیکن چونکہ بدبو پائی جاتی ہے ان میں، فرمایا جو کچی استعمال کر کے آئے مسجد میں قریب بھی نہ آئے۔ ہاں اگر وہ روسٹ ہو جاتی ہیں جیسے سالن وغیرہ ہوتا ہے تو پھر وہ اس کا جو بدبو والا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کے سامنے یہ سگریٹ نوشی والا سلسلہ جو ہے اسے ہی شروع نہ رکھیں تاکہ یہ آگے بڑھتے بڑھتے کہیں یہ اس کی عادت نہ بن جائے، اور انہیں یہ بتایا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیزیں کچی کھا کے مسجد میں جانے سے بھی روکا ہے، لہذا حلال چیز تو حلال چیز، جو چیز حلال نہیں ہے، بہت سارے علماء نے کہا کہ سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی حرام ہے، سعودی عرب خلیج کے سارے علماء کہتے ہیں حرام ہے، پاک و ہند کے بھی بکثرت علماء کہتے ہیں حرام ہے، لیکن کچھ حرام نہیں کہتے، تھوڑا نرم فتویٰ رکھا ہوا ہے، حلال وہ بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے۔ تو بچوں کو ان چیزوں سے بچائیے۔ ایک سال میں ایک سروے کے مطابق 42 لاکھ انسان
اس نشے کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں۔ اور اس سے بہت ساری بیماریاں، سگریٹ نوشی، تمباکو نوشی اور منشیات سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جن میں امراض قلب ہیں، ذہنی امراض ہیں۔ بچے کا ذہن جو ہے یا آدمی کا ذہن بھی متاثر ہوتا ہے، پھیپھڑے، نرخرا، منہ، آنتیں اور مثانے کی کمزوریاں، مردان کی کمزوریاں، یہ ساری کی ساری بیماریاں جو ہیں یہ تمباکو نوشی کے نتیجہ میں آتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ شراب اور دیگر منشیات وہ بھی اپنا اپنا کام دکھاتی ہیں۔ اور عورتوں میں اگر تمباکو نوشی پائی جائے تو عورتوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ بچے جو ہیں وہ اس پر اثر پڑتا ہے۔ عورت تمباکو نوشی کرنے والی ہے، بچہ پیدا ہوگا، ذہنی طور پر اس میں کمزوری ہوگی، اسی کے نتیجہ میں اسقاط حمل بھی ہو جاتا ہے۔ اور ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 1993 میں 50,000 عورتوں کا حمل صرف تمباکو نوشی کے نتیجے میں ساقط ہوا۔ بچے کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالیں کہ یہ تمباکو نوشی جو ہے یہ بہت ہی بری چیز ہے، اور اس سے آگے جو دوسری بڑی چیزیں ہیں بدترین ہیں، ہیروئن اور یہ اور وہ تو اور بھی تباہ کن ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے شراب کا، شراب خانہ خراب بڑی مشہور چیز ہے کہ یہ شراب خانہ خراب ہے۔ اسے عربی میں خمر کہتے ہیں۔ خمر کا معنی ہے الخمر ما خامر العقل۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ممبر پہ چڑھ کے کہا تھا الخمر ما خامر العقل، وہ چیز جو کہ عقل کو زائل کرے، عقل میں کچھ کمی لائے، عقل صحیح ٹھکانے پر نہ رہے، ہر وہ چیز جو ایسا کرے گی وہ خمر ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر جو بڑا چیز ہے وہ یہ شراب ہے۔ شراب نوشی، شراب خانہ خراب، اس کی سزا جو ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس سے ڈرایا، بچنے کی کوشش کرنے کے لیے تلقین فرمائی اللہ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ اس کو ام الخبائث کہا گیا کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائث، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، جس میں ایک آدمی سے کہا جاتا ہے کہ زنا کرو تو کہتا ہے نہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ اس بچے کو قتل کرو، نہیں، کہا کہ یہ شراب پی لو تو اس نے کہا کہ ان تین کاموں میں سے ایک کرنا ہی کرنا ہے۔ جیسے گن پوائنٹ پہ کسی سے کہا جاتا ہے کہ ان تینوں میں سے ایک کرنا ہی کرنا ہے، تو اس نے سمجھا کہ زنا اور قتل تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، تو چلو میں شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پیا، نشہ چڑھا اور دوسرے بھی کام کر لیے، زنا بھی کیا اور قتل بھی کیا۔ اسی لیے اسے ام الخبائث کہا جاتا ہے کہ یہ ساری بیماریوں، سارے گناہوں، ساری خباثتوں کی ماں ہے، جڑ ہے یہ شراب جو ہے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شراب اور جوا اور انصاب بتوں کے چڑھاوے اور ازلام جو پانسے فال وغیرہ نکالنے والے ہیں، رجسن من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، نجس ہیں، رجس ہیں۔ فاجتنبوہ، ان چیزوں سے اجتناب کرو، بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اور ساتھ ہی فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان تمہارے مابین بغضاء، نفرت اور غم و غصہ پیدا کرنا چاہتا ہے، کس کے ذریعے؟ فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے بھی یہ روکتے ہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم ان چیزوں سے باز آتے ہو؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 ہے۔ 90 اور 91 میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ شراب جو ہے اس کا کیا ہے، رزلٹ کیا ہوتا ہے۔
جوئے میں عداوت اور دشمنی، ایک دوسرے سے نفرت، اور اس شراب کے نتیجے میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے، خود اللہ رب العزت نے بھی یہ بات فرمائی ہے۔ اور صحیح مسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ دے، کل مسکر خمر و کل خمر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر خمر جو ہے وہ حرام ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ فلاں چیز سے بنا ہو فلاں سے نہ بنا ہو، کسی بھی چیز سے بنی کوئی بھی چیز ہے وہ نشہ آور ہے، وہ حرام ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جبکہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ مقدار جو ہے وہ نشہ دے اس کا قطرہ بھی حرام ہے۔ اب یہ نہیں کہ زیادہ پئیں گے تو یہ ہو جائے گا اور کم پئیں گے تو یہ ہو جائے گا، بلکہ جس کے زیادہ پینے استعمال کرنے سے نشہ آتا ہے اس کا قطرہ ذرہ بھی حرام ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں شراب پینے، شراب بیچنے، لانے، لے جانے، خریدنے، اس کی قیمت کھانے والے 10 لوگوں پر لعنت فرمائی۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کی قباحت کس حد تک ہے۔ 10 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، اور 10 لوگ کون کون سے ہیں؟ شراب بنانے والا، شراب بنوانے والا، شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب اٹھانے والا جس کے پاس اٹھا کے لے جائی جائے، شراب بیچنے والا، شراب کی قیمت کھانے والا، شراب خریدنے والا، اور شراب جس کے لیے خریدی گئی۔ ان 10 لوگوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ اور شراب کی وجہ سے یا دیگر منشیات کی وجہ سے جو موتیں ہوتی ہیں اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے، بے شمار موتیں انہی کے نتیجہ میں ہو جاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھی طرح اپنی نگرانی میں رکھیں، ان کی سوسائٹی پر نظر رکھیں کہ کہیں وہ ایسے لوگوں میں جا کے نہ بیٹھتے ہوں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ سگریٹ جو ہے یہ آغاز ہوتا ہے، اگر سوسائٹی اچھی نہیں ہوگی، وہ ایک مرتبہ کہیں گے، 2 مرتبہ کہیں گے، 3 مرتبہ کہیں گے، کب تک انکار کرتا رہے گا جبکہ اس کے ساتھ ہی بیٹھنا اٹھنا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ اس کو ماننا پڑ جائے گا۔ 1 کس لگایا، 2 لگائے، 4 لگائے، پھر سگریٹ، پھر ڈبیا، اور سگریٹ نوشی سے ہی پھر آگے آہستہ آہستہ آدمی شراب کی طرف بھی بڑھتا ہے، دیگر منشیات کی طرف بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی سوسائٹی کیسی ہے، اور اپنے بچوں کو کوشش کر کے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے بھی بچائیے۔ عربی میں ایک مثل مشہور ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز جو ہے وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں دیکھیں جو فیشنز ہیں نئے سے نئے آتے ہیں، بچے فوراً اس کو اختیار کر لیتے ہیں، نوجوان اختیار کر لیتے ہیں۔ نوجوانوں میں سر کے بالوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا حال کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ سر کے بالوں میں سیڑھیاں اور سر کے بالوں میں ڈیزائن، اب سر کے بالوں تک بھی رہا ہوتا تو بات تھی، اب تو سنت رسول پر بھی یہ عجیب قسم کے تجربے کیے جا رہے ہیں۔ داڑھی فیشن کے حساب سے تھوڑی بہت رکھی ہوئی ہے، اور اس میں بھی عجیب سا انداز ہے، یہاں سے یہاں آ رہی ہے، یہاں سے یہاں جا رہی ہے، یہاں سے، یعنی داڑھی کے ساتھ بھی یہ مذاق۔ ہمیں چاہیے کہ جو کفار جو بھی فیشن اختیار کریں اسی کو اندھا دھند اختیار نہ کر لیں۔ بچوں میں بھی اور بڑوں میں بھی ہمیں یہ بات خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ان کی مشابہت ہر معاملہ میں کریں گے، اور آج کل لباس میں، پوشاک میں، خوراک میں، کھانے پینے کے انداز میں، اور داڑھی میں، سر کے بالوں میں، ہم ہر چیز میں یہ ان کی مشابہت اور پیروی کیے چلے جا رہے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابو داؤد اور معجم طبرانی اوسط میں حدیث ہے جسے علامہ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں لائے ہیں۔ اس حدیث میں موجود ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ انہی میں سے۔ آپ اندازہ کریں کہ مشابہت اختیار کرنے کی مذمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے بیان فرمائی۔
اگر لباس انہی کا، اگر خوراک کا انداز انہی کا، اگر چال ڈھال بھی انہی کی، اور جتنا طریقہ کار ہے ہر طریقہ کار انہی کا اپنائے جائیں گے تو پھر انہی میں سے شمار کیا جائے گا ان کو، اور کیا کہا جائے گا۔ انہیں خود بھی تقلید مغرب سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی تقلید مغرب سے بچائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کس چیز میں؟ حف الشوارب وعف اللحا، اپنی مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھیوں کو معاف کرو، داڑھیوں کو چھوڑ دو۔ اور صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، جز الشوارب و ارخ اللحا و خالف المجوس، اپنی مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ اور مجوس کی مخالفت کرو۔ یعنی مجوس میں یہ بھی چیز پائی جاتی ہے کہ داڑھیاں منڈاتے ہیں اور مونچھیں چھوڑتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشرکین کی مشابہت نہ اختیار کرنے بلکہ ان کے خلاف جانے ان عادات میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اہل کتاب یہود و نصارہ کے بارے میں خاص طور پر اس انداز سے ان کی مخالفت کیا کرتے تھے کہ انہوں نے روزہ رکھا محرم کا، 10 محرم کا، یوم عاشورہ کا روزہ رکھا یہود نے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اور 9 2 روزے کہا رکھا کریں گے تاکہ ان کی مخالفت ہو جائے، اور ہم ان کی طرف سے جو بھی آئے لیے چلے جا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی بری بات ہے۔ اپنے بچوں کو جوان مرد بنائیں، اپنے بچوں کو شجاعت اور بہادری سکھلائیں، انہیں سلف صالحین امت کے صحابہ کرام کے واقعات بتائیں تاکہ بچے کے ذہن میں شجاعت اور بہادری پیدا ہو۔ اگر اس کی کبھی اسلام کو، دین کو، اپنے ملک کو ضرورت پڑے تو وہ تیار ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارموا بنو اسماعیل فإن اباکم کان رامیہ، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے، اے بنی اسماعیل، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عرب لوگ جو ہیں، فرمایا کہ تم رمی، تیر اندازی کرو، تمہارے بابا تیر اندازی کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور آپ نے ایک ارشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ لا سبق الا فی نسل، جو مقابلہ ہوتا ہے کہ جیسے دوڑ کا مقابلہ، یہ کا مقابلہ، وہ کا مقابلہ، آج کل تو بے شمار مقابلے آ گئے ہیں، آپ نے فرمایا لا سبق الا فی نسل، جو مسابقہ یا جو مقابلہ ہے وہ تیر اندازی میں ہے، او خف یا اونٹ دوڑ میں ہے، یا او حافر گھوڑ دوڑ میں، گھوڑ دوڑ، اونٹ دوڑ، اور اسی طرح ہی تیر اندازی، جو کہ عموماً جنگ میں استعمال ہونے والی چیزیں تھی۔ فرمایا ان چیزوں میں یہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں مقابلہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھو، اور اس میں انعام تک رکھنا جائز ہے۔ آج تو انعام کہاں کہاں رکھے جا رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ اور صحابہ کرام میں اور ان کے بچوں میں اس شجاعت و بہادری کے بڑے سبق والے نمونے موجود ہیں۔ ایک جنگ کے سلسلہ میں غزوہ احد کے موقع پر 2 بچے چھوٹے چھوٹے، حضرت سمرہ بن جندب اور رافع بن خدیج رضی اللہ عنہما، ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے کی اجازت دے دی جنگ میں شریک ہونے کی، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں، فرمایا نہیں، فرمایا میں تو اس کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ باقاعدہ ان دونوں کی کشتی ہوئی، اور یہ کس شوق میں ہو رہی ہے؟ جہاد میں شرکت کرنے کے لیے، جہاد میں شرکت کرنے کے لیے بچوں کو یہ واقعات سنائیں تاکہ ان کے دل میں جذبہ جہاد رہے اور وہ بہادر ہوں، جہاد کی نوبت نہ آئے، بہادر ہوں۔ بچہ بہادر گلی کوچے میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں بہادر بچہ بہادر ہے۔ معمولی چیزوں سے گھبرا جانا، ڈر جانا، وہ اس سے نہیں ہوتا۔ اور انہیں اس خاتون کا واقعہ بتائیں جو شاعرہ بھی تھیں، صحابیہ بھی ہیں، بلکہ عربوں کی مشہور شاعرہ، جن کے 5 بیٹے جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اور 5 شہید ہوئے۔
ماؤں کے کتنے دل گردے تھے اور بچوں میں کتنی یہ شجاعت اور بہادری کے جذبے تھے. بچوں کو اس طرح کے واقعات سنا کر انہیں شجاع اور بہادر بنائیں. انہیں عیش کوشی ناز و نعمت میں پالیے، کوئی حرج نہیں، اچھا کھلائیے، اچھا پہنائیے، لیکن ناز و نعمت اتنا بھی نہ ہو جائے کہ بچہ جو ہے وہ کسی کام کا ہی نہ رہے، صرف وہ زیادہ سے زیادہ کتاب اٹھا لے اور قلم اٹھا لے. بچے کو آپ اتنا ناز و نعمت میں نہ رکھیں، یعنی اسے عیش کوشی پر نہ لگائیں تاکہ کبھی اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ گوارہ ہی نہ کر پائے. اور اسے بتائیے کہ شعب الایمان بیہقی اور مسند امام احمد حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاک والتنعم، اس عیش کوشی سے یعنی عیش و عشرت سے بچو. فإن عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین، اللہ کے بندے اس طرح کی عیش کوشی اور عیش و عشرت جو ہے اس کو اختیار نہیں کرتے. اور ایک بہت بڑی مصیبت اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کل پیدا ہو گیا ہے وہ ہے موسیقی اور گانا بجانا اور موسیقی بہت عام ہو رہے ہیں. بوڑھے بھی گا رہے ہیں، سن رہے ہیں، جوان بھی گا رہے ہیں، سن رہے ہیں، بچے بھی گا رہے ہیں، سن رہے ہیں، جبکہ گانا اور موسیقی یہ دونوں بالکل ناجائز ہیں. شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. قرآن کریم کے حوالوں سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے حوالوں سے گانا اور موسیقی جو ہیں یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بچوں کو سنائیے، سمجھائیے. آج گاڑیاں ہیں تو گاڑیوں میں ٹیپ ریکارڈر لگے ہوئے ہیں، گاڑیوں میں ریڈیو ہیں، گاڑیوں میں آج کل تو CD پلیئر تک لگے ہوئے ہیں. اور ایک اور چیز آ گئی ہے جیسے USB ہوا کرتی تھی جس میں سینکڑوں ہزاروں گانے اکٹھے ہیں، ایک مرتبہ لگا دو، جتنا سفر چاہے کرو، سنتے چلے جاؤ. ہمیں قرآن کریم سننا چاہیے، دینی محاضرات یا دروس لیکچرز سننے چاہیے. گاڑی میں ہوتے ہوئے تو خاص طور پر آدمی موت کے منہ میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کب کیا ہو جائے. اسے چاہیے کہ وہ اچھی چیزیں سنیں تاکہ اللہ نہ کرے اگر کچھ ایسی صورتحال بن جائے تو کم از کم ایک قرآن کریم کی آیات سنتا ہوا کوئی درس، کوئی لیکچر سنتے ہوئے جا رہا ہے، انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے. اور گانے لگے ہوئے ہوں گے، موسیقی لگی ہوئی ہوگی گاڑی میں اور گاڑی چلاتے جا رہے ہوں گے، کب کیا ہوگا. ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو یہ چیزیں سمجھائیں بجائے اس کے کہ وہ گاڑیوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے دفتروں میں. آج کل تو بڑی چیزیں آ گئی، کان میں چھوٹا سا ایئر پاڈ لگا لیں اور نیچے ٹیبل کے نیچے یا دراز میں باقی چیزیں رکھ لیں، گانے سنتے رہیں اور لوگ بھی آپ کے پاس موجود ہیں. یعنی اتنا رسیا کہ آدمی کام کے دوران بھی اپنے کان میں کچھ لگائے رکھے، کام بھی کرے اور گانے بھی سنتا رہے، جبکہ گانا جو ہے یہ موسیقی، گانا دونوں چیزیں یہ حرام ہے، ناجائز ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، میری امت میں سے ایسے لوگ یقیناً آئیں گے، لَيَكُونَنَّ، میری امت میں سے ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو کہ زنا کو اور ریشم کو حلال کر لیں گے، اور زنا اور ریشم کو حلال کرنے کے ساتھ ہی والخمر والمعازف، شراب کو اور ساتھ ہی معازف، گانے بجانے کو. زنا، حریر، ریشم، اور معازف یہ گانے بجانے اور خمر، ان چاروں چیزوں کو حلال کر لیں گے. یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی حرام تو کہا نہیں، بلکہ یستحلون کا معنی ہی یہ ہے کہ یہ چیزیں حلال نہیں، یہ چیزیں حرام ہیں، وہ حلال کر لیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے ارشاد میں فرماتے ہیں یکون فی امتی قذف و مسخ و خذف، میری امت میں آسمان سے پتھر
کنکر برسائے جائیں گے، چہروں کو مسح کیا جائے گا، وخسف اور زمین میں دنسائے جائیں گے، لوگ زمین میں دنسائے جائیں گے، پتھراؤ ہوگا اور چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ قیل یا رسول اللہ ومتی ھذا، اے اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا ظہرت المعازف وکثرت القیان وشربت الخمور، جب معازف موسیقی عام ہو جائے گی، گانے والی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی اور بکثرت شراب پی جانا شروع ہوگی۔ جب یہ تین کام بکثرت ہو جائیں گے تو آسمان سے پتھراؤ بھی ہوں گے اور شکلیں بھی بدلیں گی، یعنی چہرے بدل دیے جائیں گے اور زمین میں دنسا دیے جائیں گے۔ یہ کہیں بھی کبھی بھی اللہ رب العزت کے حکم سے ہو سکتا ہے، لیکن ان تین گناہوں کے نتیجہ میں یہ ہوگا۔ اور ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہر گھر میں کسی حد تک ضرورت بھی ہے، لیکن اگر اسے ضرورت کی حد تک رکھا جائے، مثلا ٹیلی ویژن ہے، ٹیلی ویژن ایک ضرورت ہے، اس میں سے خبریں سنی جا سکتی ہیں۔ ویسے اگر یہ کہا جائے کہ آج کل تو ٹیلی ویژن بھی ضرورت نہیں رہا، کیونکہ آج کل تو موبائل میں خبریں اور ہر چیز میں خبریں ہیں، بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں مل رہی ہیں، لیکن بہرحال ٹیلی ویژن پر بہت سارا وقت جو ہے وہ بچے کیا اور بڑے کیا گزارتے ہیں۔ بعض سروے تو یہ بتاتے ہیں کہ روزانہ کے 6-7 گھنٹے ٹیلی ویژن پر، جبکہ یہ آنکھوں کو بھی کھا جاتا ہے، دل و دماغ کو بھی، اعصاب کو بھی، اور کچھ ٹیلی ویژن پر اور کچھ جو ہے وہ موبائل اسکرین پر اور کوئی اپنے لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر۔ مسلسل اگر ان کو غلط استعمال میں رکھا جائے تو اس سے بھی انسان کی جسمانی، روحانی، اس میں بیماریاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ بچے چونکہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کا سرور ہیں، بچے اللہ کی ہمارے پاس ایک انتہائی قیمتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، وہ نعمتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں خود آنکھوں کی ٹھنڈک ہمیں بتایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، بندے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ بچے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، دل کا سرور ہیں، بچے ہمارے پاس امانت ہیں، اور بچے جو ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت ہی بڑی نعمت کے طور پر عطا کیے ہیں۔ انہیں ہم اپنے کنٹرول میں رکھیں، موبائل دیں وہ بھی کنٹرول میں ہو، ٹیلی ویژن پہ بٹھائیں وہ بھی کنٹرول میں ہو، کیونکہ ٹیلی ویژن نے آج کل اتنی تباہی مچا رکھی ہے کہ ٹیلی ویژن میں اور موبائل میں آنے والے بچوں کے گیم، بچوں کی کارٹون فلمیں، وہ بچوں میں قتل، بچوں میں چوری، بچوں میں ڈاکے، بچوں میں لڑائی جھگڑے، بچوں میں گالی گلوچ، یہ چیزیں عام کر رہے ہیں۔ اور سیٹلائٹ چینل جو ہیں یہ موبائل سے ہٹ کر اور لیپ ٹاپ سے ہٹ کر، سیٹلائٹ چینل دنیا میں اس وقت ہزاروں ہیں، 1000 کے قریب تو صرف عرب ممالک میں موجود ہیں، جن میں سے کچھ تھوڑے سے سرکاری ہیں اور باقی سارے کے سارے نجی ہیں۔ اور نجی ٹیلی ویژن کیا کرتے ہیں یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے روزے خراب کرنے کے لیے نجی ٹیلی ویژن اتنے زیادہ پروگرام تیار کرتے ہیں، سال بھر رمضان کے لیے پروگرام، جن میں فحش قسم کے ڈرامے اور فحش قسم کی چیزیں نشر کرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے تیاری ہو رہی ہے کہ رمضان میں یہ چیزیں نشر کی جائیں گی، پہلے سے ہی بڑے خرچے کر کے تیار کرتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے کون ہے؟ ہم اس پہ کبھی غور نہیں کرتے۔ کفار نے، یہود و نصارہ نے ہمیں اس میدان میں ہرا دیا۔ ہمیں ہمارے گھر میں ٹیلی ویژن اور ہمارے فرد چھوٹے بڑے مرد عورت کے ہاتھ میں موبائل، اور پھر ان میں یہ ساری کی ساری خرابیاں۔ یہ چیزیں دو دھاری تلوار ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سراسر ہی غلط ہے، یہ دو دھاری تلوار ہیں۔ اگر خیر کا کہیں تو ان میں بہت خیر ہے،
دنیا بھر کی لائبریریاں آپ کی جیب میں ہو سکتی ہیں، دنیا بھر کی کتابیں آپ کی جیب میں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر آپ لائبریری اور کتاب نکالیں گے، کوئی دینی ویڈیو نکالیں گے، آڈیو نکالیں گے، اور اگر آپ کچھ اور نکالیں گے تو یہ کیا کرے گا؟ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگر ٹی وی دکھاتے ہیں تو کوئی فحش مناظر نہ ہو، کوئی جو ہمارے یہاں آج کل کہتے ہیں جی یہ دہشت گردانہ قسم کی فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں، وہ نہ ہوں۔ صاف ستھرا کوئی پروگرام دکھانا چاہیں دکھائیں۔ بچوں کے کارٹونوں میں آج کل کارٹون کے نام سے اتنی فحش چیزیں آئی ہیں کہ جیسے پورا ایک انسان ہے، مکمل انسان ہے، مرد ہے، عورت ہے، فلم کارٹون ہے، لیکن وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے نیم اور یاں دونوں، بظاہر کارٹون لیکن در حقیقت وہ پوری آج شکل جو ہے وہ انسانوں والی بنائی ہوتی ہے۔ اس قسم کے پروگراموں سے اپنے بچوں کو ہمیں بچانا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آہستہ آہستہ اوریانی کی طرف بڑھتے بڑھتے پھر معاملہ جو ہے وہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ جرائم کی تعلیم یہ دے رہے ہیں، تشدد کی تعلیم یہ دے رہے ہیں، جنسی ترغیب یہ پروگرام جو ہے وہ دے رہے ہیں، ان کے فحش مناظر اور مخرب اخلاق ڈرامے اور فلمیں جو ہیں، اپنے بچوں کو ان سے بچانا چاہیے اور بچوں کے اندر غیرت دینی پیدا کریں، بچوں میں غیرت دینی پیدا کریں، اور ایسا نہ ہو کہ بچہ کچھ بھی دیکھتا رہے اور کچھ بھی سنتا رہے۔ اور غیرت دینی تو بڑوں کے اندر پہلے ہوگی تو بچوں میں بھی آ جائے گی، اور بڑوں کے آج کل آنکھوں کے پانی مرے ہوئے ہیں۔ نیم اوریاں لباس پہنا کے شوہر اپنی بیوی کو گمائے پھر رہا ہے، نیم اوریاں لباس پہنا کے باپ بیٹی کو لیے پھر رہا ہے، نیم اوریاں لباس میں بھائی اپنی بہن کو لیے پھر رہا ہے۔ غیرت ہے کہاں؟ اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اپنے بچوں کو غیرت سکھلائیں، خود غیرت مند بنیں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو دنیا کی قیمتی ترین چیز بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا متاع، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ دنیا مال و اسباب ہے، اور سب سے قیمتی مال و اسباب جو ہے وہ نیک عورت ہے۔ اب نیک عورت سب سے قیمتی نیک بیوی ہے، نیک بہن ہے، نیک بیٹی ہے، اور اگر وہ دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے تو اسے پھر قیمتی چیزوں کی طرح سنبھال کر رکھے، پردے میں رکھے، لوگوں کے سامنے نمائش نہ کرے۔ بچوں میں غیرت پیدا کرنے کے لیے مختلف ان کو واقعات سنائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں، بات لمبی ہو جائے گی۔ صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس کسی دوسرے غیر محرم مرد کو دیکھے، آپ نے فرمایا پہلے 4 گواہ مہیا کرے۔ اب جب تک 4 گواہ نہیں ہوں گے ان پہ حد نہیں لگ سکتی۔ اور ساتھ ہی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اب وہ آدمی گواہ ڈھونڈنے جائے گا، میری بیوی کے ساتھ اگر میں کسی کو دیکھوں گا تو میں اسی وقت اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصَفَّحٍ عَنْهُ، میں اسی وقت اس کا سر تلوار سے قلم کر دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد کی غیرت ہے اور میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ یعنی بچوں میں غیرت پیدا کرنی چاہیے، جبکہ آج غیرت کا گراف جو ہے یہ بہت ہی گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ایک چیز ذکر کر کے بات کو ختم کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو علمی مجلسوں میں درس و ارشادات جو ہوتے ہیں ان میں، اور لیکچرز ہیں ان میں، یعنی ایسی جگہوں پہ لے کے جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جو سب سے باوقار مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں بھی بچوں کے وجود کا پتہ چلتا ہے احادیث سے، اور اسی طرح ہی ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو خود جائیں۔ پہلی بات وہی کہ خود پہلے ایسی مجلسوں میں شرکت کریں۔ ہم ٹیلی ویژن دیکھتے،
اپنے موبائل میں گھسے ہوئے بڑے اہم پروگرام نکال دیتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، جبکہ ماہانہ، ہفتہ وار، روزانہ جو پروگرام ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، مسجد میں ہوتے ہیں، سینٹر میں ہوتے ہیں یا کہیں بھی ہوتے ہیں، ان درسوں میں شرکت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہ بچے جو تھوڑے سمجھدار ہیں ان کو ساتھ لینا چاہیے۔ خاص طور پر اگر پروگرام مسجد میں ہے تو وہاں ہر بچے کو ساتھ لے کے جانا مناسب نہیں ہے۔ عورتیں اگر جاتی ہیں تو ان کی مجبوری ہے کہ ان کو بچہ ساتھ لینا ہے، وہ دودھ پیتا بچہ بھی ہو سکتا ہے، شیرخوار ہے، یا تھوڑا چھوٹا بھی جو ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ تو لے کے جائے گی۔ اب باپ بھی اگر اس سے 1-2 سال بڑے بچے کو لے آئے گا جسے پتہ ہی نہیں میں مسجد میں ہوں، جسے پتہ ہی نہیں کہ یہاں مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، وہ دوسروں کے لیے تشویش کا باعث بن جاتا ہے۔ بچہ مسجد میں وہ لے کے آئیں جو بچہ سمجھتا ہے کہ یہ مسجد ہے، اور مسجد میں بھاگ دوڑ، چیخ چنگار، یہ کچھ نہیں ہونا، اور مجھے جہاں میرے بابا بٹھائیں گے میں وہاں بیٹھا رہوں گا جب تک وہ بات ختم نہ ہو۔ اگر جمعہ ہے تو جمعہ ختم نہ ہو، اور اگر درس ہے تو جب تک درس ختم نہ ہو مجھے بابا کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اس طرح کی سمجھ بوجھ والا بچہ جو ہے اس کو مسجد میں لانا چاہیے، اور اسی طرح کوئی مسجد نہیں ہے، سینٹر ہے، اس میں درس ہے، کوئی گھر ہے، کوئی بھی جگہ ہے جہاں کوئی دینی پروگرام ہو رہا ہے، وہاں خود بھی جانا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی لے جانا چاہیے تاکہ وہ دین کو سیکھیں۔ علماء کرام کے پاس ان کی حاضری ہو، انہیں علماء کی قدر کا پتہ چلے، اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیمات ان کے ذریعے حاصل ہوں۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ وہ ہمیں خود اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو اللہ رب العزت کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔